دولت کی ہوس نے ہمارے بہت سے تاجروں اور دکانداروں کو ایماندار نہیں رہنے دیا۔ ان کے دلوں سے انسانی ہمدردی اور خوف خدا جیسی صفات مٹ چکی ہیں۔ راتوں رات امیر بننے کی چاہ میں وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جو ہمارے دین اسلام میں گناہ کبیرہ بتایا گیا ہے۔ ناجائز منافع خوری، ناپ تول میں کمی، اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ اور خود ساختہ مہنگائی ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ اشیاء خورد و نوش میں سب سے سستا نمک ہے، مگر صد افسوس کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پیک شدہ نمک کی فروخت بڑھانے کے لیے عام خوردنی نمک میں بھی پتھر کی ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ چنے کے چھلکوں سے چائے کی پتی اور پھر اس میں جانوروں کا خون اور مضر صحت رنگ، بیکریوں میں گندے انڈوں کا استعمال، آٹے میں میدے کی آمیزش، سرخ مرچوں میں چوکر، اینٹوں اور لکڑی کا بورا، کالی مرچوں میں پپیتے کے بیج کی ملاوٹ، معروف برانڈ کی کمپنیوں کے ڈبوں میں غیر معیاری اشیاء کی پیکنگ جیسی دھوکہ دہی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ ملاوٹ مافیا کہیں خطرناک کیمیکل، سوڈیم کلورائڈ، فارمالین، ڈٹرجنٹ اور پانی کی آمیزش سے دودھ تیار کر کے فروخت کر رہے ہیں تو کہیں دودھ کی مقدار کو بڑھانے کے لیے اس میں پروٹین، چکنائی، کوکنگ آئل، یوریا اور دیگر مضر صحت کیمیکلز کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ٹافیوں، پرفیوم، شیمپو، میک اپ کے سامان میں مختلف بیماریوں کا باعث بننے والی اشیاء کی ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ کہیں گوشت کا وزن بڑھانے کے لیے ذبیحہ کی شہ رگ میں پانی کا پریشر استعمال کیا جا رہا ہے تو کہیں گدھے، گھوڑے، کتے اور مردار کا گوشت مدغم کر کے فروخت کیا جا رہا ہے۔ مرغیوں کے چربی سے بنے ناقص گھی اور تیل میں بیسن کی بوندیاں اور بچوں کے کھانے کی چیزیں تلی جا رہی ہیں، جبکہ ہماری نہروں میں شہر بھر کے گٹروں کا پانی ڈالا جا رہا ہے جو کہ بعد ازاں نہروں سے کھیتوں میں جاتا ہے اور پھر اسی گندے اور زہریلے پانی میں سبزیاں کاشت کی جا رہی ہیں۔ اشیاء خورد و نوش کی اس گمبھیر صورتحال کے نتیجے میں بچوں کی نشوونما متاثر ہو رہی ہے اور شہریوں بالخصوص بچوں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں اور ہر چوتھا پاکستانی منہ، جگر کے کینسر، ہیپاٹائٹس، گردوں کے امراض، شوگر، بلڈ پریشر، جلدی امراض اور معدے کے عارضوں میں مبتلا ہے۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں کوئی مریض نہ ہو۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ مضر صحت اشیاء کے ہاتھوں بیمار ہونے کے بعد خالص دوائیں تک دستیاب نہیں، کیونکہ ادویات میں بھی ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ بہت سے تاجر اور دکاندار گاہک کو بظاہر پوری چیز دیتے ہیں لیکن حقیقت میں مقدار سے خاصی کم ہوتی ہے۔ کس چیز کا ذکر کیا جائے؟ غرض یہ کہ آج بہت سے انسان دونوں ہاتھوں سے ناجائز دولت سمیٹنے کے لیے ہر وہ قدم اٹھا رہے ہیں جس کی منزل دنیا میں حصول زر اور آخرت میں جہنم کا ایندھن کے علاوہ کچھ نہیں۔ انسان کی خود غرضی نے اسے اس قدر حریص بنا دیا ہے کہ وہ انسانیت کی تمام حدیں پار کرنے اور دوسروں کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ حالانکہ ہر صوبے میں کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ موجود ہے، تعزیرات پاکستان کے باب 14 میں بھی اس حوالے سے قانون موجود ہے اور پیور فوڈ آرڈیننس 1960 میں بھی سزائیں تجویز کی گئی ہیں، مگر طبیعت میں خباثت ہو تو قانون کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ مردہ ضمیر لوگ چند پیسوں کے لالچ میں انسانی زندگیوں سے کھیلتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ان کو خوف خدا ہے نہ اور فکر آخرت۔ کچھ عرصے سے پنجاب فوڈ اتھارٹی ملاوٹ مافیا کے خلاف اور اشیاء خورد و نوش کا معیار بہتر بنانے کے لیے حرکت میں آئی ہے، جو کہ اس اندھیرے میں چراغ کی مانند ہے۔ بلا شبہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے جرمانوں کے بعد بیکریوں اور ہوٹلوں میں صحت و صفائی کا معیار کسی حد تک بہتر ہوا ہے، لیکن ایسے غیر انسانی فعل پر ملاوٹ مافیا کو محض تھوڑا بہت جرمانہ یا عارضی طور پر ان کا کاروبار بند کیا جانا کافی نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انہیں عبرتناک سزائیں دی جائیں اور اس سلسلے مزید سخت قانون بنایا جائے، تاکہ انسانی زندگیوں سے کھیلنے والے ان بے ضمیروں
قلعہ کما ہو سکے۔ اگر بدنیتی کی سزائے موت مقرر کر دی جائے تو ایسے غیر مذہبی اور غیر انسانی فعل پر محض چند افراد کو تختہ دار پر لٹکایا جائے تو بگڑے معاشرے کی صورتحال خود بخود ٹھیک ہو سکتی ہے۔ بلا شبہ انسانی جانوں سے کھیلنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔